سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظیم۔ درود شریف پڑھیے جی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرام قدر حاضرین، اللہ رب العزت نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا ہے۔ امت مسلمہ یہ سرور کونین آقائے نامدار، دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی صورت میں اپنا کلام عطا کیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں بے مثل اور بے مثال نبی عطا کیا ہے، اور اسلام کی صورت میں اپنا پسندیدہ دین عطا کیا ہے۔ دین اسلام کا ہر شعبہ، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہو، عقائد سے ہو، اخلاق سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، معاملات سے ہو، دین اسلام کا ہر شعبہ وہ بے مثال ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے محفوظ کر رکھا تھا، حالانکہ بہت ساری امتیں گزری، بہت سارے انبیاء، ہزاروں انبیاء گزرے، لیکن یہ امت، یہ کتاب، یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بچا کے رکھا تھا۔
اس لیے دین اسلام کا ہر شعبہ بے نظیر ہے، اپنی مثال آپ ہے، اور دین اسلام کا ہر حکم لاجواب ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، اور لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مثال آپ ہے، تو اللہ کے احکام بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اب حج اللہ کا ایک حکم ہے، ایک عبادت ہے۔ صرف اگر ہم حج پہ غور کریں تو انسان کی عقل حیرت زدہ رہ جاتی کہ یہ کیسی عبادت اللہ نے بنائی۔ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز بنایا، سب سے پہلے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، یہ وہ گھر ہے جو مکے میں، مبارکن، برکتوں والا ہے، برکتوں والا، ایسی برکتوں والا کہ روزانہ 120 رحمتیں خدا کی نازل ہوتی ہے اس گھر پہ براہ راست، بیت اللہ شریف، اور ان میں سے 60 رحمتیں وہ طواف کرنے والوں پر برستی ہیں، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر برستی، اور 20 رحمتیں خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر برستی۔ ایسی بابرکت جگہ ہے اور مکان ہے اور مرکز ہے کہ اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف میں بیٹھا ہے اور صرف خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، بہت سارے علماء نے، تابعین، سعید ابن مسیب، صاحب ابن یزید، بہت سارے علماء نے، ابراہیم نخعی جیسے امام، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیکھنا ہے خانہ کعبہ کو، اس سے اللہ اس دیکھنے والے کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، صرف دیکھنا۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ یہ کیسا مرکز ہے۔ تو پھر جو وہاں پر سجدہ لگائے گا تو سجدے کا کیا مقام ہے، اور جو طواف کرے گا تو طواف پہ کیا ملے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر حجر اسود کا استلام کرتا ہے، یعنی حجر اسود سے طواف شروع کرتا ہے تو استلام کرتا ہے، اور استلام کر کے وہ پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً
عبدہ و رسولہ، اللہ کی رحمت اس کو ڈانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو ڈانپ لیتی ہے۔ اور پھر جب وہ طواف شروع کرتا ہے تو ہر قدم پہ اللہ اس کے 70,000 درجات کو بلند کرتا ہے۔ 70,000 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور 70,000 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں ایک قدم پر، جب وہ طواف کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور پھر رکھتا ہے۔ اب جو شخص ایک چکر لگائے گا طواف کا تو کتنے قدم اٹھائے گا، اور اگر کوئی دور ہے تو اس کے قدم زیادہ ہوں گے، اور اگر کوئی بہت دور ہے تو اس کے قدم اور زیادہ ہوں گے، اور اگر کسی کو نیچے جگہ نہ ملے مطاف میں تو اوپر مسجد حرام اوپر والی منزل سے وہ طواف کرے گا تو طواف میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا، تھکے گا، مشکل پیش آئے گی، پریشان ہوگا، مشکل کام ہے۔ تو ایک ایک قدم پر اگر اس کا یہ یقین ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ جو قدم میں اٹھاتا ہوں اور رکھتا ہوں 70,000 نیکیاں مجھے مل رہی ہیں، اور 70,000 میرے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 70,000 میرے درجات بلند ہوتے ہیں، تو آپ وہ تھکاوٹ کی پرواہ کرے گا؟ وہ کہے گا تھکاوٹ تو ہے لیکن اجر کتنا ہے، فائدہ کتنا ہے؟ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو 70,000 نیکیاں ہیں، درجات ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ حرم شریف کی نیکیاں اور حرم شریف کے درجات ہیں۔ یعنی اگر کوئی مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھے تو ایک نماز ایک پر ہے، وہی نماز اگر محلے کی مسجد میں پڑھے تو 25 یا 27 پر ہے، وہی نماز اگر جامع مسجد میں پڑھے تو 500 برابر ثواب ہے، اور وہی نماز وہ اگر بیت المقدس میں پڑھے 50,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب، اور میری مسجد مسجد نبوی میں پڑھے تو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب، اور بیت اللہ شریف میں پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب اللہ دیتا ہے ایک نماز میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گناہ اللہ معاف کرتا ہے ایک طواف پر، یہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ نے اس کے 1,00,000 گناہ معاف کر دیے۔ کتنے؟ 1,00,000 گناہ۔ ایک نیکی اس کے عمل نامے میں لکھی جاتی ہے، وہ نیکی حرم شریف کی ہے، یعنی ایک نیکی عام جگہوں کی، اور خدا کے گھر میں طواف کے لیے جو قدم اٹھا کر رکھتا ہے وہ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب اگر 70,000 اس کے اگر گناہ معاف ہوتے ہیں تو آپ ضرب دیں کہ کتنے بنتے؟ کروڑوں کے ہیں۔ 70,000 نیکیاں لکھی جاتی ہے تو کروڑوں کی نیکیاں ہو گئی اس کے عمل نامے میں، کروڑوں کے درجات بلند ہو گئے۔ صرف ایک طواف ادا کرنے پر اس کو اتنا بڑا اجر ملتا، اتنا بڑا اجر ملتا، تو یہ عمل ضائع نہیں جاتا۔ تو آپ خود اندازہ لگایا، اب اگر ایک شخص وہ حج کرتا ہے، اگر کوئی شخص
اپنے گھر سے احرام باندھ کر اور حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ صدا لگاتا ہے، یہ تلبیہ پڑھتا ہے، تو حدیث شریف میں ہے کہ اس کے دائیں طرف جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب اس کے ساتھ یہ آواز لگاتی ہے لبیک اللہم لبیک، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو۔ اور دائیں طرف دنیا کے آخری کونے تک جتنی مخلوقات ہیں سب لبیک کہتی ہیں، اور اس کے بائیں طرف جتنی مخلوقات ہیں جاندار ہے بے جان ہے وہ سب اس کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتی ہیں۔ اب وہ راستے میں جاتا ہوا یہ پڑھتا ہے، تو اب اندازہ لگائے جو اتنی مخلوقات اس کے ساتھ یہ صدا لگاتی ہے تو اس شخص کو کتنا اجر ملے گا، اس کا کیا مقام ہوگا اس حج پہ۔ اس لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حج مبرور، جس نے حج مبرور کیا، حج مبرور حج مقبول، جس کو اللہ قبول کر لے، حج مبرور، دوسرا قول وہ حج کہ جس کے بعد پھر گناہ نہ ہو، حج مبرور ہے۔ جو شخص حج مبرور کر لے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ماں نے اس کو جنا ہے، آج ماں نے اس کو جنا ہے۔ اب دیکھو تمام گناہ کس پر معاف ہوتے ہیں؟ ایک شخص کافر ہے اور وہ کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے، الاسلام یہدم ما کان قبل، پچھلی زندگی میں کفر شرک گناہ جو بھی کیے جرائم سب اللہ نے معاف کر دیا۔ اسلام کا اتنا بڑا مقام ہے ویلیو۔ اگر ایک شخص جہاد کرتا ہے صحیح نیت کے ساتھ تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اگر وہ شہید ہو جائے سوائے قرض کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا جہاد پہ۔ اور تیسری عبادت وہ حج کی ہے کہ اگر ایک شخص حج مبرور کرے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ حاجی صاحب جب گھر آئے تو سب سے پہلے ان سے دعا کی درخواست کرو کہ وہ دعا آپ کو دے۔ کیوں دعا دے؟ کیونکہ وہ گناہوں سے دھل چکا ہے، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ اس لیے جب حج فرض ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر نہ کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو جائے اور کوئی عذر نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو جس سے وہ قاصر ہو حج کی ادائیگی سے، نہ دشمن کا خطرہ ہو، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، مشرک نہیں کہا۔ نماز کے بارے میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ کیا مطلب؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسا ہے جیسا کہ مشرک ہوتا ہے۔ مشرک نماز نہیں پڑھتا، مومن تو نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حج کے بارے میں فرمایا کہ جو قدرت کے باوجود بغیر کسی رکاوٹ کے اور مجبوری کے وہ پھر بھی حج نہ کرے تو چاہے یہودی مرے یا عیسائی مرے، یہ نہیں فرمایا کہ مشرک مرے۔ اس لیے کہ یہودی اور عیسائی وہ حج نہیں کرتے، وہ حج نہیں کرتے۔ مشرک، مکے کے مشرک اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اس لیے وہ طواف کرتے تھے، وہ صفا مروہ کرتے تھے، وہ حج کے اعمال کرتے تھے، اگرچہ شرک کے ساتھ کرتے لیکن کرتے تھے، حج کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ مرو مشرک بن کر
فرمایا چاہے یہودی مرے یا عیسائی مرے، یعنی یہودی وہ حج نہیں کرتا اور عیسائی حج نہیں کرتا۔ اب جس مسلمان کو اللہ نے مال دیا ہے، طاقت دی ہے، صحت دی ہے، اعضاء صحیح سلامت دیے ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، فرمایا چاہے یہودی مرے یا عیسائی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جن کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، ان کو اتنا شدید غصہ ہے کہ جو حج اس پر فرض ہو چکا ہے، باوجود قدرت کے پھر بھی حج نہیں کرتا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہودی مرے یا عیسائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص قدرت کے باوجود حج نہیں کرتا تو تم ایسا کہو کہ یہ یہودی مر گیا یا کہو کہ عیسائی مر گیا۔ اتنی شدید وعید ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی ابھی کاروبار کر رہے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں، ہم جائیں گے 40 دن ہے، اب 40 دن اگر ہم حج میں لگائیں گے تو کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ کوئی عذر نہیں۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو پھر کون کا کاروبار سنبھالے؟ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے کہ آپ کو وہاں سے جو ہے جانا پڑے، ضروری ہو آپ کا جانا، تو پھر کیا کریں گے؟ کاروبار کون سنبھالے؟ یہ کوئی عذر نہیں۔ اگر کوئی بھی نہ ملے باعتماد تو کاروبار کو بند کر دو، حج پہلے فرض ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، پیسے رکھے ہیں، کہتے پہلے شادیاں کریں گے اس کے بعد آرام سے حج کریں گے۔ جب آپ کے پاس پیسے آ گئے تو اب شادی کرنا فرض نہیں ہے بچوں کی، آپ پر پہلے حج فرض ہے، آپ پہلے حج ادا کریں۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو کچھ کما لے، یعنی ایرے غیرے ہیرا پیری کر لے، حلال حرام مکس جمع کر دے، پھر آخر میں جا کر حج کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے اس کی، کیونکہ توبہ تو ویسے کرنا ضروری ہے، گناہوں کو چھوڑنا ویسے ضروری ہے، موت کب آتی ہے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے، اس لیے یہ سوچ ہی غلط ہے۔ انسان کو چاہیے پہلے حج کر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے وہ حج کر لے، کیا پتہ آئندہ وقت کیسا آئے گا۔ اب ایک وقت تھا حج جو ہے 2-2.5 لاکھ میں ہوتا تھا، اب وہ 2-2.5 بھی مشکل تھے، لیکن بہت سارے لوگ تھے ان کے لیے آسان تھا، سستی کا شکار ہو گئے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک پہنچ گیا۔ اب جہاں پر ہے بہت سارے لوگ اس پر حج کر سکتے ہیں، آئندہ کے لیے پھر اللہ کو معلوم ہے کہ کیا حالات بنتے۔ درمیان میں کرونا آ گیا، وہ حج ہی بند ہو گیا، عمرہ ہی بند ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کروڑوں میں کتنے مسلمان جو ہے وہ فوت ہو گئے، اس میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن پر حج فرض ہوگا اور انہوں نے نہیں کیا ہو، کیونکہ مستقبل کا علم صرف ایک اللہ کو ہے، انسانوں کو نہیں ہے۔ دشمن کا کیا پتہ، حالات کا کیا پتہ، حکومت کی طرف سے پابندیوں کا کیا پتہ، پھر صحت کب تک ساتھ دیتی ہے، اچانک کوئی بیماری آ جائے، انسان معذور ہو جائے چلنے پھرنے سے، کیا کرے گا پھر؟ اس لیے یہ غلط فہمیاں ہے، یہ شیطان کی پٹیاں ہیں جو وہ پڑھا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہے، بوڑھے ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، اولاد کاروبار سنبھال لے گی، اور پھر ہم جائیں گے اور وہاں پر کیا کریں گے؟ حج کریں گے۔ اور جب آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہو اور کمر آپ کی ٹیڑھی ہو اور لبیک اللہم لبیک وہ تلبیہ آپ بھی نہ پڑھ سکتے ہو،
طواف آپ نہیں کر سکتے ہو، وہ کیا حج ہوگا؟ آگا بس حاجی چپگاڑی کے دے گرزئی، ایک شخص معذور ہے، وہ الگ بات ہے. کیا ساری زندگی غریب رہا، بڑھاپے میں مالدار ہو گیا، حج فرض ہے، اب کرے، اب تو فرض ہے، اب وہ گاڑی میں گھمائے یا کندھوں پہ اٹھا کر اس کو طواف کرائے اور صفا مروہ کرائے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر ایک شخص صحت مند ہے، مالدار ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے بڑھاپے کا، تو بڑھاپے کی عبادت کیا عبادت ہے؟ عبادت تو جوانی کی ہے. وہ ایک دن میں نفل پڑھ رہا تھا، کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، پاؤں میں درد، جسم میں ہمت نہیں. وہ 2 رکعت میں نے مختصر صورتوں سے میں نے پڑھی. میں نے سوچا یا اللہ، یہ تو ابھی جوانی ہے، بڑھاپے میں ہم کیا کریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں چلو بڑھاپے میں نمازیں پڑھیں گے، بڑھاپے میں پھر کس طرح انسان نماز پڑھنا تو بہت مشکل کام ہے. نماز میں کھڑا ہونا ہے، قیام، اور پھر اس میں تلاوت کرنی ہے، پھر اس میں صحیح رکوع کرنا ہے، پھر اس میں لمبا سجدہ کرنا ہے، اور یہ کام جوانوں کا ہے. جوانی کی عبادت پر جو اجر ملتا ہے، بڑھاپے کی عبادت پر وہ نہیں ملتا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے آدمی کے بڑھاپے پہ رحم کر لیتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن میں عبادت کی بات کر رہا ہوں. عبادت کے لیے طاقت چاہیے، اور طاقت جوانی اور صحت میں ہوتی ہے. اب کتنے جوان ہیں ان پر حج فرض ہے اور وہ حج ہی نہیں کرتے، کہتے بڑھاپے میں کریں گے. کیا مزہ آئے گا اس حج کا؟ پھر پہلے زمانے میں حج مشکل تھا، کیونکہ سفر پیدل ہوتا تھا، پیدل سفر. تو پیدل سفر اس پر بڑا اجر تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیماری کے ایام میں، سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے مشہور شاگرد جو شہید ہوئے حجاج بن یوسف کے ہاتھوں، بڑے عالم تھے، حبر الامہ، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جو میرے استاذ تھے، میں مرض وفات میں ان کے پاس حاضر ہوا. مرض وفات میں انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو نصیحت کی. فرمایا بیٹا پیدل حج کی کوشش کرنا. صحابہ کو اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی، اولاد کی مستقبل کے حوالے سے فکر ہوتی، دینی فکر. بچوں سے کیا کہا؟ پیدل سفر کرنا. بچوں نے پوچھا ابا کہاں سے پیدل سفر کرے؟ فرمایا مکہ مکرمہ سے. مکے میں رہتے تھے، مکہ مکرمہ سے پیدل سفر کرو بیت اللہ تک. اب آپ دیکھ لیں مکہ مکرمہ کتنا بڑا ہے. کیونکہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو پیدل سفر کرتا ہے حج کے لیے، ایک قدم پر اللہ اس کو 700 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے. مکہ سے جو سفر شروع کرتا ہے 700 نیکیوں کا. اور فرمایا وہ 700 نیکیاں حرم کی نیکیاں مراد ہے، جو میں نے پہلے بتا دی، ایک قدم پہ. اور جو سوار ہو کر جاتا ہے اس کو ایک قدم پر 70 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، جو سواری پر جاتا ہے. آج کل تو سواری عام ہے، لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں، جہازوں میں جاتے ہیں. اب حج مشکل ہو گیا الگ طریقے سے. اس زمانے میں پیدل سفر مشقت والا تھا، آج سفر آسان ہے حج کا. آج حج مشکل ہو گیا، کیونکہ جس حج میں پہلے زمانے میں 50,000 افراد ہوتے تھے اور 1 لاکھ افراد ہوتے تھے ایک زمانے میں، آج اس حج میں 50 لاکھ افراد ہوتے ہیں. اور 50,000 50 لاکھ وہ تو میڈیا پہ آتا ہے، جو گنتی کے ہوتے ہیں ویسے، اور پورا ان کی پوری کاروائی ہوتی ہے، وہ تو 50 لاکھ ہے.
اب جو مکے میں رہتے ہیں بغیر گنتی کے وہ جا کر حج کرتے وہ کتنے ہیں؟ تو اب آپ اندازہ لگائے کہ آج کے زمانے میں حج کرنا کتنا مشکل ہے، تو کیا یہ حج بڑھاپے میں ہو سکتا ہے؟ اس لیے آج کے زمانے میں جو حج کرے گا، اب یہ بیت اللہ شریف سے وہ عرفات جائے گا، وہ منا جائے گا، وہ مزدلفہ جائے گا، وہ رمی جمرات کرے گا۔ اب کچھ لوگ تو گاڑیوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ ریل میں چلے جاتے ہیں، لیکن اکثریت پیدل چلتے ہیں، اور وہ مسافت جو 15 منٹ کی ہوتی ہے وہ رش کی وجہ سے گھنٹوں پر مشتمل ہو جاتی ہے، اور ایک شخص وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، تھکاوٹ بے انتہا ہو جاتی ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے عرفات تک پہنچنا اور منا میں ٹھہرنا اور رمی جمرات کرنا۔ اس لیے آج کے زمانے میں جو شخص حج کرتا ہے، پچھلے زمانے میں جو پیدل پہ ثواب اللہ دیتا تھا، آج اسی حج پہ آج وہی ثواب دیتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ دین اسلام کی عبادتوں میں مشکل ترین عبادت وہ حج کی عبادت ہے۔ اس لیے جو عرفات میں ٹھہرے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں۔ جو شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، ایک کنکری مارتا ہے، اللہ اس کے 700 ان گناہوں کو معاف کرتا ہے جو گناہ اس کو ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں، جس گناہ کی وجہ سے اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اللہ ایک شیطان کو ایک کنکری مارنے پر ایسے 700 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر جو اپنے بالوں کو مونڈتا ہے تو اللہ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک اجر قدم جو ہے مرتبے میں اضافہ کرتا ہے۔ اب کتنے بال ہیں؟ حج کا ہر رکن، حج کا ہر عمل، حج کی ہر ادا بے مثل و بے مثال ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ اس لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قدرت کے باوجود حج نہیں کیا، چاہے یہودی مرے یا عیسائی مرے، کیونکہ حج اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حج کے لیے قبول فرمائے اور عمرے کے لیے قبول فرمائے۔ جس کی حج کی طاقت نہیں ہے وہ عمرہ کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، جو شخص ایک عمرہ کر لے اور پھر دوسرا عمرہ کر لے تو دوسرا عمرہ کرنے تک یہ عمرہ تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر ایک شخص نے عمرہ کر لیا اس سال اور پھر عمرے کے لیے یہ اگلے سال، تو اگلے سال تک جتنے گناہ اس نے کر لیے اس عمرے سے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت عمرہ کرنے والے پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور عمرہ کرنے والے خدا کے مہمان ہوتے ہیں، اور خدا کا مہمان خدا سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ عمرہ وہ گناہوں کو اور فقر و فاقے کو ایسا ختم کرتی ہے جس طرح لوہار کی بٹی، سنار کی بٹی وہ لوہے سے اور زیور سے زنگ کو اتار دیتی ہے۔ جو عمرہ کرتا ہے، اس لیے جو شخص مفلس ہے اور جو نادار ہے اور جو فقر و فاقے کا شکار ہے، جس کے حالات برے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ عمرے کے لیے جائے، وہ عمرہ کرے۔ کیونکہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے حج کیا ہو اور حج کے بعد پھر وہ فقر و فاقے کا شکار ہو گیا ہو۔ عمرے کے بعد اللہ اس کے مال میں ترقی دے گا، عمرہ اور حج کے بعد اللہ اس کے نیکیوں میں بھی ترقی دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار عمرہ کرنے کی اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیب سے ہمارے لیے راستے آسان فرمائے۔ اور اس وقت جو داخلے شروع ہوں گے حج کے لیے، تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، جو مالدار ہیں
جانے کا، آنے کا، وہاں ٹھہرنے کا، بچوں کے لیے 40 دن کے خوراک خرچ کا بندوبست کر سکتا ہے، اس پر حج فرض ہے، یاد رکھنا۔ وہ حج کے لیے کوشش شروع کرے اور جو کارروائی ہے وہ کرے، پھر اس کا نام قرآن اندازی میں آئے تو حج کر لے، اور اگر نہ آ سکے اور اس کو موت بھی آ گئی پھر گناہگار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔